یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ حج کا پہلا مرحلہ جو ہے حج تمتع کا، یہ عمرہ تھا، یہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے حج کا۔ یہ 8 ذی الحج تک جتنے بھی دن آپ کے پاس ہیں، آپ اپنے گھر میں رہیں، اپنے لباس میں رہیں، آپ پہ کوئی کسی قسم کے احرام کی پابندی نہیں ہے۔ جو آپ کے لیے جو بھی جائز امور ہیں ان کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو 8 ذی الحج کو صبح فجر کی نماز کے بعد، مسنون یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی کریم حج کے لیے احرام باندھتے، فجر حرم میں یا کہیں بھی پڑھتے مکے میں، اور اس کے بعد احرام باندھ کے پھر آپ جب روشنی ہوتی تو آپ مینا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ حج کا دوسرا مرحلہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو معلم ہیں یا سعودی حکومت کے کارندے، وہ اپنی مجبوریوں کے تحت حجاج کو رات کو ہی مینا میں لے جاتے ہیں۔ اس میں جو لوگ نئے حجاج ہیں ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ اپنے آپ جا کے مینا میں اپنا خیمہ ڈھونڈ سکیں، اس لیے انہیں ان کی پابندی کا احترام کرتے ہوئے جس وقت وہ آپ کو گاڑی لے کے آئیں اور آپ کو لے جانا چاہے آپ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ یہاں بھی آپ اپنے ہوٹل میں غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد جس طرح آپ نے لاہور سے جاتے ہوئے احرام کی چادریں باندھ لی تھی یا خواتین نے احرام کا لباس پہن لیا تھا، اسی طرح آپ احرام کا لباس پہن لیں، لیکن اس کی نیت 8 ذی الحج کو فجر کے بعد آپ نے اس وقت کرنی ہے کہ اللہم لبیک بحج، اے اللہ میں حاضر ہوں حج کے لیے۔ پھر آپ نے یہ تلبیہ پکارنا شروع کر دینا ہے۔ اب یہ 8 ذی الحج کا دن آپ نے مینا میں گزارنا ہے، اپنے اپنے خیمے میں رہیں، اس میں کوئی ایکسٹرا کام نہیں۔ آپ نے 5 نمازیں مینا کے اندر ادا کرنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی صبح فجر۔ تو ان نمازوں کو کیسے ادا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور اہل مکہ کو بھی حکم دیا کہ وہ یہاں پہ قصر نماز پڑھیں۔ کچھ ہمارے بھائی یہاں پوری نماز پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ پوری نماز پڑھی تھی۔ پہلی بات تو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے یہ درست نہیں ہے، محدثین اسے صحیح قرار نہیں دیتے۔ اگر اسے صحیح بھی مان لیا جائے تو دوسری توجہ یہ کی جاتی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پراپرٹیز مکے میں بھی تھی، اس لیے آپ نے پڑھی۔ تو بہرحال وہاں جو امام ہے مقامی وہ بھی مسجد خیف، 2 مسجدیں ہیں مینا کے اندر، ایک مسجد ابن عبد البر ہے، اسے مسجد کویتیاں کہتے ہیں، جو مرکزی مسجد ہے وہ مسجد خیف ہے، اس میں مقامی امام ہے، وہ بھی ان دنوں نماز قصر پڑھاتے ہیں۔ تو نبی کریم کی سنت یہ ہے کہ مینا کے اندر آپ نمازوں کو قصر ادا فرماتے ہیں۔ ظہر، عصر یہ دونوں قصر کریں گے، مغرب 3 رکعتیں ہی پڑھیں گے، عشاء 4 رکعتیں اور 7 وتر پڑھیں گے، اور فجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں نماز کے ساتھ ضرور ادا فرمایا کرتے تھے۔ اگر بالفرض آپ کو 9 اور 8 کی رات کو یہاں سے عرفات لے جائیں تو یہ ایک مجبوری کے تحت ہوگا، پھر آپ فجر کی نماز عرفات میں جا کے ادا کریں گے۔ تو یہاں پہ ایکسٹرا 8 تاریخ کو کوئی کام نہیں، آپ چلتے پھرتے آتے جاتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے رہنا ہے۔ خواتین ہیں، عمومی طور پہ ہوتا ہے
کہ خیموں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے حال احوال پوچھتی ہیں، ایک دوسرے سے واقفیت کرتی ہیں. چھوڑ دیجئے ان باتوں کو، یہ بہت اہم دن ہیں. یہ حج کے 5 دن بڑے عظیم دن ہیں، ان میں ایک لمحہ بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے. تو یہاں اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، جو بھی آپ کے دل میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود پڑھیں. یہ ساری باتیں وہ ذکر میں ہی شامل ہیں، یہ ہم کرتے رہیں. 9 ذی الحج کو پھر ہم یہاں سے عرفات میں، یہ مینا کے خیمے ہیں، اس میں بعض وی آئی پی ہیں، اس میں الگ الگ میٹرس ہوتے ہیں، بعض جو اکانومی ہیں ان میں اس طرح سارا کلین کے اوپر یہ سرانے پڑے ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس میں بہرحال یہ دن گزارنے ہوتے ہیں. تو پھر یہاں سے مینا سے 9 ذی الحج کو عرفات میں جانا ہے. یہ عرفات وہ میدان ہے جس کے متعلق بعض کا خیال ہے کہ یہ وہی میدان ہے جہاں قیامت میدان محشر قائم ہوگا، لیکن چونکہ اس کی کوئی خاص سند نہیں ہے، لیکن یہ میدان محشر کی طرح ہی ایک میدان ہوتا ہے جہاں لوگ جاتے ہیں. 9 ذی الحج کو اس میں یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ یہ یاد رکھیں، یہ ایک پول لگا ہوگا تقریباً 50-60 فٹ اوپر، اس میں یہ لکھا ہوگا نہایت العرفات، بدایت العرفات. بدایت العرفات یعنی یہاں سے عرفات شروع ہوتا ہے. یہ اندر کی طرف یہ ہوگا، آپ کو ہر حالت میں ان پولز کے اندر رہنا ہے. جو شخص باہر رہا عرفات کے اندر، اگر اس نے نہیں قدم رکھا تو اس کا حج نہیں ہوگا. تو عرفات کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رہے، اور اس کے بعد آپ جب سورج نصف النہار کے قریب آیا تو آپ عرفات کے اندر پہلے وادی ارنا میں رہے، پھر عرفات کے اندر داخل ہو گئے. چونکہ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں، ہمیں اپنے خیموں میں ہی پہنچ جانا چاہیے. تو پھر اس کے بعد جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو پہلے جس طرح جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس طرح ایک خطبہ دیا جاتا ہے، اسے خطبہ حج کہتے ہیں. اگر ممکن ہے تو اس مسجد نمرہ، نہیں ہے چلیں کوئی بات نہیں، یہاں پہ ایک مسجد ہے جسے مسجد نمرہ کہتے ہیں. اگر ممکن ہے تو آپ وہاں چلے جائیں، اگر ممکن نہیں ہے یہ مسجد نمرہ ہے. اگر ممکن نہیں ہے، چونکہ یہ مسجد میں سب لوگ نہیں، کوئی باہر ہوتے ہیں کوئی اندر ہوتے ہیں، تو جہاں آپ کو اگر ممکن ہے تو وہاں، وگرنہ آج کل معلموں نے اپنے اپنے خیمے میں LCD لگائی ہوتی ہیں جہاں وہ خطبہ حج سنا جا سکتا ہے. تو یہ خطبہ حج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دو نمازیں اکٹھی پڑھی، ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا پڑھا، جمعاً و قصراً، جمع بھی کیا اور قصر بھی کیا. یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ ہمارے بھائی یہاں پہ ظہر کو ظہر کے وقت پوری پڑھتے ہیں، عصر کو عصر کے وقت پوری پڑھتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے یہ تعویل کرتے ہیں کہ نبی کریم مسافر تھے، ہم مسافر نہیں ہیں. نہیں میرے بھائی، مسافر غیر مسافر کی بات نہیں ہے. یہاں سفر کی وجہ سے قصر نہیں کی جاتی، یہ رسول اللہ کا حکم سمجھ کے کی جاتی ہے. تو میرے عزیز بھائیو، ہمیں نبی کریم کے حکم کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اپنی تعویلات یا اپنی خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قصر کی اور کیوں کٹھی کر کے پڑھی؟ کیونکہ یہ دن ایسا ہے جو دعاؤں کا دن ہے، جہاں انسان کثرت کے ساتھ دعائیں کرے. اللہ اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، پورے سال میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے 40 نبیوں نے یہاں عرفات میں قیام کیا اور سب کی دعا یہ تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میدان میں ایک پہاڑ ہے